ڈاکٹر سید شمیل صاحب، جیسے مروجہ قومیت ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، اور اسلامی قومیت، ان کے عناصر ترکیبی کیا ہیں، اور اسلامی تصور قومیت کو مروجہ قومیت سے کس طرح ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب۔ دیکھیے، جو موجودہ نظریہ قومیت ہے، اس کی بنیاد یورپ کے مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ یورپ میں رومن کیتھولک چرچ سے نجات پانے کے لیے جو لوتھر کی پروٹیسٹنٹ موومنٹ چلی، اس نے نیشنلزم اور نیشنل چرچ کا تصور دیا۔ وہی نیشنل چرچ کا تصور کہ ہر اسٹیٹ کا الگ الگ چرچ ہوگا، وہ ماڈرن نیشنلزم کی بنیاد بنا، اور آج کے نیشنلزم جو ہے اس کی بنیادوں میں سیکولرزم، لبرلزم، اور سب سے اہم بات یہ بھی شامل ہے کہ نیشنلزم سے مراد صرف یہ ہے کہ میں اپنی قوم، میری قوم جو ہے وہ حق و باطل کا معیار ہے، اسی کی پہچان ہے۔ مثلاً جو ویلیوز ہمارے یہاں نزدیک اسلامک نیشنلزم جو ہے، وہ جو ویلیوز دیتا ہے وہ ڈیوائن ریویلیشن سے ملتا ہے ہمیں، یعنی وحی کے ذریعے سے ہمیں معیارات حق و باطل کے مل رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ جبکہ نیشنلزم میں جو حق و باطل کے معیارات ہیں وہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ قوم صحیح ہے چاہے وہ غلط بھی ہو۔ تو اسلام بنیادی طور پہ جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ یہ نہیں دیتا کہ ہر ظلم میں یا ستم میں یا جبر میں آپ نے ہر حال میں مسلمان امت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت ہو، یہ کیریکٹرسٹکس دے رہے ہیں اسلامک امہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ بہترین امت ہو، خیر کے لیے آئے ہو، اور آپ کا کام ہے دنیا میں بیلنس کو قائم کرنا۔ اگر کوئی عیسائی بھی کسی عیسائی پر ظلم کر رہا ہے، کہ یہودی کسی یہودی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، یا مسلمان ہی کسی اقلیت پہ ظلم کر رہا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ بعثت مسلمان امت خیر بیلنس رکھنے کے، آپ کی اسلامک امہ کا ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں گے۔